بتدریج. رب کہتے اس ذات کو ہیں. رب کا معنی سمجھیے کہ جو بتدریج آہستہ آہستہ پرورش کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے. خدا کرے کہ مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. میں شاید اتنا بار بار آپ حضرات کو پریشان نہ کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک کے اڈے آباد ہیں اور خدا کے گھر ویران ہیں. شرک کے اڈے آباد ہیں آج بھی، اور اللہ کے گھر ویران ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ مسجد شہداء میں یہ آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے. یہ خدا کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں. لیکن آپ پورے شہر کے دائیں بائیں مساجد نہ جانے، گنے ذرا 10,000 مساجد یا اس سے بھی زیادہ مسجدیں ہوں گی، چند درجن مساجد بھی شاید آپ کو نہ مل سکیں جہاں اس مسئلے کو بلا کم وقاص اپنی اصل شکل میں بیان کیا جاتا ہو. یہ ہے وہ مجبوری جس کی بنا پر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی مسلمان کے کان میں یہ بات پہنچے گی، اس کا دل دماغ میں بیٹھے گی، سمجھ جائے گا، کہیں پھیلائے گا، خدا کا یہ پیغام پہنچے گا. مجھے اپنی ناموری منظور نہیں. میں ایک ادنا انسان ہوں، ادنا امت کے ادنا افراد میں سے آپ کا ایک خادم ہوں، اس مسجد کے خدام میں سے ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ میں کہیں مسجد شہداء مال روڈ پر اس کا ایک خادم ہوں. میں کبھی لفظ خطیب نہیں استعمال کیا بولنے میں، اور میں مطمئن ہوں اس بات پر. مسجد کے کچھ خادم جھاڑو دے کر خدمت کر رہے ہیں، مسجد کا ایک خادم اذان پڑھ کے خدمت کر رہا ہے، میں یہ مسائل بیان کر کے خدمت کر رہا ہوں. مسجد کو خدام پیسہ جمع کر کے مسجد تعمیر کے کام میں کام، ہم سب خادم ہیں. مالک اس کا اللہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں. مجھے کوئی ناموری کا شوق نہیں. خدا مجھے اس شیطانی وسوسے سے محفوظ فرمائے. کبھی بھی میرے رب نے اس کی مہربانی، کبھی بھی مجھے میرے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں کچھ چیز ہوں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مہربانی آپ کے سامنے کہتا ہوں. قرآن کی روشنی میں پھر مجھے کچھ تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، بات صحیح کہی ہے. اللہ کے حقوق میں ایک حق ابھی آپ نے ادا کرنا ہے نماز کی شکل میں. ہاتھ باندھ کر جب آپ دامن پھیلا کر وہ کچھ مانگتے ہیں، یہ بھی اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے ما فوق الاسباب، اس لفظ کو سمجھیے، غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا. شرک ہے. غائبانہ التجا و درخواست، دعا صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے. آپ کو کوئی ایسی ضرورت ہے جو آپ کے بند مقابل ایک مسلمان بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور آپ کا نظر آ رہا ہے، آپ کی آواز بھی سنتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ فلاں چیز مجھے دے دیں. بظاہر یہ بھی ایک درخواست ہے، ایک پکار ہے، لیکن ما تحت الاسباب ہے. اس کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہ دے سکتا ہے، آپ لے سکتے ہیں. لیکن کسی انسان سے، وہ انسان چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، پیغمبر سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، اس سے ما فوق الاسباب دعا و درخواست کرنا شرک ہے. مثلا یہاں بیٹھ کر آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میری بیماری میں مجھے شفا دے دیجئے، میں بڑا تنگ دست ہوں، مجھے آسودگی دے دیجئے. یہ شرک ہے. یہ حق اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے. مسجد کی دیواریں تو میرے حق میں گواہی دیں گی انشاءاللہ. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. ملک شام سے تجارتی سفر کر کے بعض صحابہ شروع میں آغاز اسلام میں وہاں کے مناظر دیکھ کر واپس آئے. لوگ اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے تھے، تو صحابہ کرام مخلص لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں.
آپ نے فرمایا وہ سجدہ، وہ گمراہ ہیں، وہ لانتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اعبدوا ربکم، یہ عبادت ہے اور عبادت اپنے رب کی کرو۔ واکرموا اخاکم، میں تمہارا ایک دینی بھائی ہوں، تمہارا رہنما ہوں، میرا اکرام، میری عزت، میری اطاعت کرنی۔ اگر سجدہ روا ہوتا تو کیا ابوبکر صدیق حضور کو سجدہ نہ کرتے؟ کسی ایک صحابی نے سجدہ کیا؟ آپ کے قبر مبارک کو سجدہ کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق صرف اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقبرے جن کو جہالت کے مارے ہوئے لوگ دربار کہتے ہیں، اس لفظ دربار پر مجھ پر کیس بنا تھا۔ ایک خوش نصیب پولیس والا، اس نے میرے خلاف جو کیس بنایا اس میں یہ کہ یہ درباروں کو مقبرہ کہتا ہے لہذا یہ دہشت گرد ہیں۔ اس کی جہالت تھی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرا دشمن تھا، لیکن وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے سب کچھ بدنصیبی پہ دستخط کرتا رہا۔ یہاں مسئلہ ایسا نوکری کا ہے، دعا یہ کریں کہ خدا بند قدوس ہمیں اتنا پختہ ایمان نصیب کرے کہ ہم ہر چیز کو رسول اللہ کی ذات پر، اس کے حقوق پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور صحابہ کرام کی محبت پر قربان کرنے والے بن جائیں۔